نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے اس مختصر سے وقت میں ایک ہی موقع پر دو باتوں اور دو واقعات آپ کے گوشے گزار کرنے. ایک واقعہ آقا دو جہاں علیہ السلام جب آخری حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور مکہ میں آپ کا آخری حج تھا. آقا علیہ السلام نے زندگی میں عمرے 4 کیے ہیں اور حج 1 کیا. اس سے پہلے فتح مکہ ہو چکا تھا، یعنی حجت الوداع سے قبل مکہ فتح ہو چکا تھا اور کریم آقا کثیر تعداد میں صحابہ اکرام کے ساتھ حرم کعبہ داخل ہوئے. جان نثاروں کا یہ عظیم اجتماع غلامان مصطفیٰ کا ایک چاند کے ارد گرد کا حالہ، کیونکہ اس کے بعد کریم آقا رخصت ہو گئے دنیا سے اور اس موقع پر آپ نے قدم قدم پر قیامت تک کے لیے امت کو نصاب ابدی اور نصاب حیات عطا کیا. اب کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے اور آپ حضرات بھی جمعہ پہ بر وقت نہیں آتے تو لمبا موضوع تقاضا کرتا ہے کہ زیادہ وقت ہو اور سامعین اس بات کو اگر سماعت کے لیے ذوق پیدا کرے تو پھر ہی وقت دیں گے نا. جب ذوق انا للہ کی نظر ہو جائے تو پھر وہاں کوئی آیت یا حدیث بیان کرنے کی کوئی طلب یا ضرورت نہیں رہ جاتی. اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا ہے. آقا علیہ السلام بعض روایات میں کیونکہ الفاظ الگ الگ بھی آئے ہیں اس لیے میں تفصیل کے ترتیب سے ربط دے کر آپ کو بیان کروں تاکہ بات رہ نہ جائے. یہ جو میں حدیث اب آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں اور یہی حدیث مسلم میں بھی ہے. اب آقا علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، حج کے لیے آئے، آخری حج حجت الوداع. اور جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں کہ نحر کے دن یعنی قربانی والے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا. جب خطاب کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے مدمے سے پوچھا. اب مدمہ صحابہ کا عام مدے تو تھے نہیں، وہی تھے نا جنہوں نے کلمہ پڑھا، جانیں قربان کی، اپنے خاندان قربان کی. اب حضور کے ساتھ حج کلی نے خطاب کرنے لگے تو خطاب کرنے سے پہلے فرمایا اتدرون ای یوم ھذا. اب ذرا نوٹ کرو،
خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کرنے سے پہلے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تمہیں معلوم ہے آج دن کون سا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور نے پوچھا نا ہم سے، تو ہم نے نہیں کہا کہ آج یہ دن ہے، یوم نار تھا، تاریخ 10 ذی الحجہ، ہم نے نہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر، اور جب ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، آقا دن خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ نوٹ کرتے جائیں، دو ہی باتیں آج بیان ہوں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، دن یوم نحر کا، حج کا دن، اور صحابہ فرماتے ہم بھی خاموش ہو گئے، حضور بھی خاموش ہو گئے، ہمارے خیال میں آیا شاید حضور آج کے دن کا نام تبدیل کر دیں، دن حج کا، یہ نوٹ کریں، تاریخ 10 ہے مہینہ ذی الحجہ کا۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے سمجھا شاید حضور آج کے دن کا نام تبدیل کر دیں۔ کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا حج کس موسم میں ہوتا؟ آگے چلیں۔ قال الیس یوم النحر، تھوڑی دیر کے بعد آقا نے فرمایا قربانی کا دن تو نہیں ہے؟ تو پہلے سوال پر ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، حضور دن کون سا ہے، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ جب آقا نے فرمایا آج یوم نحر تو نہیں، ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ آج نحر کا دن ہے، یعنی حج جو قربانی دیتے یہ یوم النحر۔ یہ بات کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایو شہر ھذا، مہینہ کون سا؟ پہلے کیا پوچھا؟ بولیے نا، آپ بولیں، یہ دن کون سا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ۔ جب بات ہو گئی تو آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ آج یوم نحر ہے، اب فرمایا آج یہ مہینہ کون سا؟ اب یہ ذرا معنی سمجھتے جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے کہ جب حضور نے پوچھا نا مہینہ کون سا، تو ہم نے کیا کہا کہ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، آقا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ ایو یوم ھذا، وہاں بھی صحابہ کا ایک جواب، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ جب حضور نے فرمایا مہینہ کون تھا تو وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، آقا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ ٹھیک ہے، مہینہ حج کا۔ اب آگے سنیے، فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، جب آقا کی خاموشی ہم نے دیکھی تو ہمارے خیال میں آیا ہو سکتا ہے حضور مہینے کا نام ہی تبدیل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی روایت میں فرمایا ہو سکتا ہے دن بدل دیں، یعنی حج کا دن فرمایا ہو سکتا ہے حضور حج کا دن ہی بدل دیں، مہینے کا دن آیا ہو سکتا ہے حضور مہینے کا دن بدل دیں۔ حتی فقال الیس ذو الحجہ، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یہ ذی الحجہ کا مہینہ تو نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آقا یہ ذی الحجہ کا مہینہ۔ اب آپ غور کیجئے، کھڑے مینا میں ہیں، میدان عرفات میں کھڑے، اور کعبہ سے قریب ہے، حدود مکہ کی ہے، حضور کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں ایو بلد ھذا، صحابہ 6 لاکھ کی تعداد میں ان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بتاؤ یہ شہر کون سا؟ اللہ اکبر۔ بولیے حضور کو پتہ نہیں تھا؟ کوئی مولوی ہوتا تو فتویٰ لگا دیتا توبہ توبہ، حضور کو معاذ اللہ شہر کا نہیں پتا، حضور کو مہینے کا نہیں پتا، حضور کو دن کا نہیں پتا۔ اور جو سامنے کھڑے ہیں صحابی وہ کیا کہہ رہے؟ حضور دن جانے تو مصطفیٰ جانے، مہینہ جانے تو مصطفیٰ جانے، شہر مکہ جانے تو مصطفیٰ جانے، ہمیں کیا خبر؟ جس شہر کو مصطفیٰ نے جو شہر کا نام دیا وہی شہر ہمارے لیے شہر بن گیا۔ تو بات نوٹ کر رہے ہیں، جب حضور نے فرمایا نا یہ شہر کون سا تو ہم نے کہا اللہ و رسول عالم، حضور یہ بھی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ 3 باتیں، دن کون سا، اللہ و رسول عالم،
مہینہ کون سا؟ جواب اللہ و رسولہ عالم۔ شہر مکہ، صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے بعد یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضور پوچھ رہے ہیں شہر کون سا؟ مکہ۔ کیا صحابہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین؟ مکہ کا نام یاد نہیں تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شہر کا نام مصطفیٰ جو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ مکہ مکہ بنا ہے تو حضور کے صدقے بنا، مدینہ مدینہ بنا ہے تو حضور کے صدقے بنا۔ اگر ذی الحجہ حضور کے نام سے ذی الحجہ تو وہ حضور کا صدقہ۔ اب یہ بات جب آپ نے فرمائی شہر کون سا؟ اللہ و رسول عالم۔ یہاں پر ایک بات یہ ملی کہ اولیاء فرماتے جب شیخ کامل کوئی بات پوچھے بتایا نہ کرو، ہاں ہاں یہ بات، خاموش رہا کرو۔ اگر مرید سے سالک سے شیخ کامل پوچھے، مرشد کامل پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو مرید کا حق نہیں بنتا وہ بولے، کیوں؟ یہ سارے سبق مصطفیٰ سے ملے۔ آقا کائنات کے شیخ الکل ہیں، اور حضور کے سامنے ادب صحابہ کا بتا رہا ہے کہ لوگوں جب تمہارا شیخ بولے جواب نہ دیا کرو، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کرو حضور تو نہیں پتا سانو کی پتا، تاکہ شیخ خوش ہو جائے کہ مرید کو ادب آ گیا۔ مرید کا ادب جان کر شیخ عطا کر دیتا ہے۔ جب اتنی بات ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ الیست بالبلد الحرام، شہر مکہ نہیں ہے، حرم کا شہر نہیں؟ صحابہ فرماتے ہاں ہاں حضور یہ حرم کا شہر۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا آپ بولے کیوں نہیں؟ وہ فرماتے ہم کیوں بولے؟ مصطفیٰ نے کہا کعبہ، ہم نے کہنے پر مان لیا کعبہ۔ مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے، ہم نے کہنے پہ مان لیا قرآن ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ جبریل ہے، ہم نے کہنے پر مان لیا جبریل ہے۔ مصطفیٰ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پر مان لیا خدا ایک۔ نہ ہم نے کبھی جبریل کو نازل دیکھا، نہ رب کی صورت دیکھی، نہ کعبہ بنتے دیکھا، جو جو مصطفیٰ کہتے چلے گئے آنکھ بند کر کے ہم مانتے چلے گئے، بس کہتے اسی کو ہم نے ایمان مانا۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب یہ واقعہ بخاری مسلم سب حدیثوں میں۔ اب یہاں ایک واقعہ تو یہ بڑا عجیب ہے۔ اب آ جائیں دوسرے واقعہ کی طرف۔ یہ آخری حج کے دنوں میں ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام نے حج کیا، صحابہ کو خطاب کیا، حجۃ الوداع کے وہ آرٹیکل ملتے ہیں۔ اب موقع نہیں ہے کہ آرٹیکل پہ بات کروں، وہ ساری ترتیب دے، کم و بیش وہ 63 بنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انسانیت کو ورلڈ چارٹ دیا کہ زندگی کیسے گزارنی، اپنوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، نجی زندگی کیسے گزارنی، پھر آپ کی قومی زندگی کیسے ہوگی، انٹرنیشنل سطح پہ سارا کچھ حضور امت کو دے گئے۔ اب یہ امت پر ہے کہ امت لیتی کم ہے، اتباع کم کرتی۔ امت مادیت، شہوت، رغبت، چاہت میں غرق ہو کے حضور کے فرمان سے اگر کنارہ کش ہو جائے تو وہ وفادار غلام نہیں ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ادھر کا، ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی موقع پر آقا علیہ السلام حج کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ 1.25 لاکھ صحابہ، ذرا نوٹ کریں، ابو بکر و عمر بھی ہیں، عثمان و حیدر بھی ہیں، سب موجود ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ آج کیا ہونے والا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے لگے تو راستے میں ایک علاقہ آتا، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، اس کو کہتے ہیں غدیر خم، اس کا نام ہے غدیر خم۔ وہاں آپ کے لیے درختوں کے سائبان بنائے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ بنائی۔ ظہر کی جماعت کروائی، ظہر کی جماعت کے بعد آقا علیہ السلام نے خطاب، اور خطاب کرتے ہوئے، کیونکہ یہ خطاب الگ الگ بھی ہے اور صحابہ کرام کے الگ الگ طرق، 153 طرق ہیں اس روایت کے۔ کتنے؟ 153
طرق سے یہ روایت آئی ہے، اور جب روایات کی طرق کی تعداد یعنی جن جن واسطوں سے آئے وہ درجہ تواتر ہو یعنی بلندی پہ پہنچ جاتی، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے حمد و ثنا کی، خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد فرمایا لوگوں سنو، میں اب واپس جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے بلا لیا، اب میرا سفر مکمل ہو چکا، میں جس مشن کو لے کے آیا تھا اب وہ تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، انی ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو۔ فرمایا ایک اللہ کا تحفہ، اسے قبول کرو، ایک مصطفیٰ کا تحفہ، اس کو بھی قبول کرو۔ فرمایا سنو ایک بات بتاؤ، صحابہ سے پوچھا انتم تعلمون اتشہد انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تم اس بات کو جانتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ آقا فرما رہے ہیں۔ سوالات صحابہ کرام نے کہا جی ہاں آقا، آپ مومنوں کی جان کے زیادہ قریب۔ 18 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ایک ہی سال میں ہوا، حد کر کے تو پلٹے تھے۔ فرمایا سنو میں تو جا رہا ہوں مگر دو تحفے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تدلو، زندگی بھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر تم اس تحفے کو مضبوطی سے تھام لو، جم جاؤ، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تحفے دو، آقا وہ کیا؟ فرمایا ایک تحفہ ہے کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کا تحفہ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا کلام۔ اور پھر فرمایا والآخر ہوا اطرتی، کہیں الفاظ اہل بیت ہی آیا۔ فرمایا ایک تحفہ خدا وہ ہے اللہ کا قرآن، اور ایک تحفہ مصطفیٰ وہ ہے میرا خاندان۔ کتنے تحفے ہو گئے؟ اب ذرا غور کی۔ فرمایا اگر ان دونوں کو تم تھام لو، یہ بات صحابہ کو فرمائی، تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا یہ دو تحفے اگر اللہ کی کتاب دیکھو تو وہ دوسرے تحفے سے بڑھ کر ہے، اکبر من الآخر، یعنی کتاب اللہ اگر دیکھو تو دوسرے تحفے سے یہ بڑھ کر۔ اور جب اہل بیت کی بات آئی فرمایا اہل بیت کی بات کرو تو وہ قرآن سے بہتر ہے۔ دونوں تحفوں کی حیثیت یہ ہے، نہ قرآن کم ہے نہ خاندان مصطفیٰ کم ہو، دونوں کو فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا یہ دونوں جڑتے رہیں گے، قرآن کبھی آل محمد سے جدا نہیں ہوگا اور آل محمد کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوگا۔ ساتھ حتیٰ کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، آل محمد کے ساتھ قرآن چلتا ہوا آئے گا۔ اب بدبختی دیکھیے، بدبختی کہ ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے معاذ اللہ جی حضور کی شان آپ بڑھا دیتے ہیں کہ مولا علی کو اوپر لے جاتے ہیں باقی کو نیچے لے جاتے ہیں۔ میں نے یہ ساری حدیث آپ کو پڑھی، اس میں کہیں ذکر ہے کہ فلاں کم ہے فلاں اونچا ہے؟ بولیے ذرا جی، بولیے نا۔ تو بدگمان ہونا مومن کا شیوا نہیں۔ حضور فرما رہے کہ میں تمہارے ایمان کے قریب ہوں، حضور فرما رہے کہ میں تمہارے ایمان کا دوست ہوں، یہ بات کر کے صحابہ سے وعدہ لے کے فرما بتاؤ میں تمہارا مومن ہوں کہ نہیں؟ جی مومن ہے۔ تمہاری جان کے قریب ہوں کہ نہیں؟ جی آپ تمہاری جانوں کے قریب ہیں۔
جب یہ بات کر لی تو پھر حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا. 1.25 لاکھ صحابہ. 18 ہے ذی الحجہ کی تاریخ. کیا تاریخ ہے؟ میں نے کہا ایک ہی سال کے 2 واقعات. ادھر حرم کعبہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات آپ کو بیان کے جس کو امام بخاری اور مسلم لا. ادھر غدیر خود پر مولا علی کا دستے بازو پکڑ کر فرمایا سنو، اگر مجھے تم اپنا ولی مانتے ہو، مولا مانتے ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا جس کا محمد مولا ہے اس کا علی بھی مولا. کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا. کیا صحابہ کو حضور نے پہلے بتا دیا تھا میں علی کی ولایت کا اعلان کرنے لگا؟ نہیں، خبر ہی نہیں. جب حضور نے فرمایا نا کہ علی اس کا مولا جس کا بولیے نا جس کا مولا ماننے میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں آئی ہوتا؟ بعض لوگوں کو مولا کہتے ہوئے قبض کے آثار ظاہر ہو جاتے، نہیں بولتے. مولا نہ کہہ لیں گے، مولا نہیں کہیں گے. افسوس کا مقام مولانا تھا. یہ جی علامہ ہے، یہ علامہ ہے، فہامہ ہے، ہنگامہ ہے. اگلا تو پنامہ آ جاتا، میں نہیں بولتا. کہنا یہ چاہتا ہوں مولا. فرمایا جس کا میں مولا، علی بھی بولیے نا، علی بھی اس کا کون مولا بنا رہے ہیں؟ میں یا آپ؟ تو جس کو مصطفیٰ مولا بنائے اس کی پرشان حضور کے نگاہوں میں کیسی ہوگی؟ بھئی اولاد تو باقی آپ کی بیٹی آپ کے حیات میں وصال فرما گئی، سیدہ کائنات تھی، انہی سے نسل مصطفیٰ چلنی تھی. جب یہ بات ہوگی تو آقا نے ہاتھ اٹھا دیا. اب یہ الفاظ سنیے. ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے فرمایا، جب دونوں ہاتھ اٹھائے فرمایا ان اللہ مولایا، اے اللہ تو اس کا بھی مولا بن. اے اللہ تو اس کا مولا بن جس کا مولا میں ہوں. کیا فرمایا ذرا بولیے؟ ان اللہ مولا، اے اللہ تو میرا مولا اور میں ہر ولی کا مولا. ثم اخذ بید علی فقال من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر حضور نے فرمایا رب میرا مولا، میں تمہارا مولا، اور یہ دیکھ لو میں علی کو سب کا مولا بنا رہا ہوں. بنا دیا نا علی کو مولا. بولیے نا. اب آپ کو میں اور نام دوں پھر آپ بولیں گے جلدی. علی کو مولا کس نے بنایا؟ آقا نے. اب کوئی مولا نہ مانے تو پھر آپ اس کو مولانا نہ کہیں. ان کو مولا کہتے ہیں آپ کو مولانا صاحب کیوں کہیں؟ آگے سنیے. فرمایا اللہ میرا مولا، میں سب مومن کا مولا، اور علی ہر مومن کا مولا. اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اب یہ دیکھیں، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم وال من والاہو. سنیو ذرا آرام سے جواب دینا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا. بے ایمانی، دھوکہ، عیاری، مکاری الفاظ آپ سن کے سمجھے، تاکہ کوئی اگر ڈنڈی مارے، دھوکہ دے، عیاری کرے، بدگمانی کرے تو آپ پکڑ لیں. لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، الفاظ کا ترجمہ آپ کر لیں. اللہم، اے اللہ، وال من والا ہو، اے اللہ تو اسے دوست بنا، اس کا دوست بن جو علی کو اپنا دوست مانے. یعنی علی کو جو مولا مانے تو اس کا مولا بن. انت کلاس والے، علی کو جو مولا مانے تو اس کا مولا بن. اب آگے سنیے. وعاد من عادا ہو، اور جو میرے علی سے بغض کرے تو اس سے بغض کر. جو علی سے دوستی لگا تو اس سے دوستی لگا. تو جس کا دوست خدا بن جائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. یہی وجہ بڑے آئے آل محمد پر الزام لگانے والے، زبان تان دراز کرنے والے، خاندان مصطفیٰ کی باتیں نہ گھٹی ہیں نہ مٹی ہیں. فاروق اعظم بڑے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں مبارک ہو علی، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں ابو طالب کے بیٹے، آج کے بعد ہر مومن کے مولا تو بعد میں ہے، میرے بھی آپ ہی مولا ہو، میرے بھی آپ مولا۔ صدیق اکبر نے کہا میرے بھی آپ مولا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، تو آپ کے سامنے ایک شخص آیا، وہ کافی صحت مند تھا، اس نے کہا جی کہ مسئلہ حل کرا دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ علی حل کریں گے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیوں حل کریں گے، میں ان سے کیا حل کرواؤں، چھوڑیں کسی اور کی بات کریں۔ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی کسی سائڈ پہ کھڑے تھے، تو فاروق اعظم امام طبری بیان کرتے کہ اس شخص نے کوئی جھگڑا تھا، وہ جھگڑا حل کروانا تھا، اس نے کہا جی مسئلہ حل کرا دے۔ فرمایا یہ علی حل کرے گا، میں نے نہیں کرنا۔ کون کرے گا؟ علی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہہ دیا جی یہ بڑے پیٹ والا، مولا علی موٹے تھے، یہ بڑے پیٹ والا میرا مسئلہ حل کرے گا۔ فاروق اعظم کے بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ آپ جب یہ بات سنی، اپنی جگہ سے اٹھے، اس کا گربان پکڑا اور اٹھا کر زمین پہ دے مارا، اور زمین پہ رکھ کے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے یہ ہر مومن کا مولا ہے، اور یہ مولا ہے تو میں نے اس کو کہا فیصلہ آپ کریں۔ ہمارے سننے میں یہ بیماری ہے کہ جب علی کی بات آتی ہے تو ان کو قبض ہو جاتا، اللہ ماشاءاللہ، سب کو بابا میں نہیں کہتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، دو آدمی آئے تو آپ نے مولا علی سے فرمایا اے ابو الحسن ان دونوں کا فیصلہ آپ کریں، میں نے نہیں کرنا، یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، یہ فیصلہ آپ کروائیں۔ تو جب ان دونوں نے سنا تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے یہی رہ گیا، آپ کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کھڑے ہوئے اور اس کے گربان پکڑا، فرمایا تو برباد ہو جا، تجھے خبر نہیں کہ یہ ہر مومن کا ولی ہے، مولا ہے، تجھے مولا پہ بھی شک ہے، اگر یہ نہ ہو تو فاروق اعظم کبھی فیصلے نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جانثات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لولاقی نہ ہو تو فاروق اعظم اس دن ہلاک ہو جائیں کہ ابو الحسن موجود ہی کوئی، کیونکہ مولا علی کی موجودگی میں فاروق اعظم کی سلطنت قائم ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، عثمان بن، پتہ تھا کہ آل محمد کی عظمتوں کا کیا مقام۔ یہی وجہ، یہ بڑا آپ کا قول معروف کہ اگر میرے ہوتے ہوئے علی نہ ہو تو فاروق اعظم، خدا فاروق اعظم کو ویسے ہی اٹھا لے۔ لفظ تو حدیثوں میں اور آتے ہیں، میں تو وہ نہیں بول سکتا، لفظ اور آتے، اگر علی نہ ہو تو عمر نہ ہو، کیونکہ میرے سامنے جو کچھ ہے، جو میری سلطنت میں ہے یا میری خلافت میں ہے، وہ اس علی کے صدقے میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نسبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔